سرکار کی امت میں کوئی ایسی افراد ہیں جو جنت میں ہیں، تو آپ برملا کہو 2 صحابہ کرام ہیں جو جنت سے بھی اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب ان کو جنتی کیوں کہہ دیا؟ تو آؤ میں اس کی دلیل بھی عرض کروں، دلیل بھی عرض کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو یار، جو وہاں سے ہو کر آئے وہ تو کم از کم بولے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری بولتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جنت میں نماز پڑھنا چاہے وہاں جا کے نماز پڑھے، ارے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے، وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا۔ بھائی وہ جنت کا ٹکڑا کیوں بن گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بھی سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں منبر تک، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء۔ فرمایا جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں بیاری بن گئی۔ ارے جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے۔ بلکہ اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ میں نے اس میں ثابت کیا ہے چاہے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اطہار ہے، سب میرے آقا کے گلشن کے پھول ہی ہے۔ سب کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ اونچی بولو یار، سب کو سرکار سے ہی فیض ملا ہے۔ ہم سب کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کا بھی مقام بیان کیا ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی، اور ان کے اپنے تعلقات کیا تھے وہ بھی بتلائے، اور جو ان پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات اس انداز میں دیے کہ شکرگڑھ سے مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب ساڑھے پنڈ چ 2 گھر ہیں نا دیسی، انہوں نے سارے سنیاں نو اگے لایا سی، ایسے ایسے سوالات کرتے ہم جواب نہیں دے پاتے تھے۔ کہنے لگے آپ کی کتاب چلتے چلتے کسی طریقہ ہمارے ہاتھ آ گئی، کہنے لگا ہوں او اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے، کہنا ساڑھے سوالات دے جواب نہیں دے پاتے۔